یہ وہ خطہ ہے جہاں علم صرف کتابوں کی سطور میں قید نہ رہا بلکہ سینوں میں اتر کر نسلوں میں زندہ رہا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہاڑ بھی اہل علم کے ذکر و فکر اور علم کے گواہ بنے، اور وادیاں بھی قال اللہ و قال رسول کی صداؤں سے مہکتی رہے۔ سرزمین چھج یہ صرف ایک علاقہ نہیں بلکہ علم، حکمت اور عرفان کی ایک ایسی زندہ تاریخ ہے جس کے ہر گوشے سے اہل علم کی خوشبو آتی ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جس نے ایسے رجال علم پیدا کیے جنہوں نے منطق کے پیچیدہ دریچوں کو وا کیا اور حدیث کے بحر بے کرا سے علم کے نایاب جواہر نکال کر امت کے سپرد کیے۔ اسی علم پرور فضا میں ایک ایسی ہستی نے آنکھ کھولی جن کی علمی شان صرف اپنے زمانے تک محدود نہ رہی بلکہ بعد کے ادوار نے بھی انہیں عقیدت، حرت اور احترام کے ساتھ یاد رکھا۔ وہ ہستی جن کا نام آتے ہی حدیث کی گہرائی اور منطق کی باریکی ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے، وہ ہستی جن کے دروس نے ذہنوں کو وسعت دی اور دلوں کو نور علم سے منور کیا۔ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا قطب الدین گورگشتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے اس ویڈیو میں علماء چھج کی بائیوگرافی سیریز کے اس سلسلے میں ہم اس جلیل القدر ہستی کی حیات و خدمات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب منطق کے میدان میں ایسے شاہ سوار پیدا ہوتے تھے کہ زمانہ بھی ان کا ہم پلہ بنانے سے قاصر دکھائی دیتا تھا، اور جب حدیث کے دقیق مباحث میں ایسی گہرائی اور مہارت سامنے آتی تھی کہ اہل علم بھی حرت میں ڈوب جاتے تھے، تو انہی درخشاں صفات کی حامل ایک عظیم المرتبت، باوقار اور علمی شان کی شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا قطب الدین گورگشتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت مولانا قطب الدین گورگشتوی رحمۃ اللہ علیہ 1844 عیسوی میں ضلع اٹک کے علاقہ چھج کے مشہور و معروف گاؤں گورگشتی میں ایک ایسے عظیم علمی و روحانی خاندان میں پیدا ہوئے جس کی فضیلت اور برکتیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ محض ایک گاؤں نہ تھا بلکہ پورا خطہ چھج قدرت کی خاص نظر انتخاب کا مرکز تھا۔ دریائے سندھ کے کناروں پر پھیلی یہ سرزمین بظاہر سادہ ضرور تھی، مگر حقیقت میں اپنے دامن میں علم و عرفان کے بے شمار چراغ سموئے ہوئے تھی۔ یہاں ہر بستی اپنے اندر ایک مستقل علمی دنیا بسائے ہوئے تھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال کار پیدا فرمائے جنہوں نے دین اسلام کی خدمت، اشاعت علم اور علمی روایت کی بقا میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یوں یہ پورا خطہ صدیوں تک علماء و صلحاء اور علمی خانوادوں کا گہوارہ بنا رہا۔ کسے معلوم تھا کہ اسی خاموش علمی فضا، علاقہ چھج کے اسی بابرکت ماحول میں گاؤں گورگشتی میں ایک ایسا آفتاب طلوع ہوگا جس کی روشنی آنے والی نسلوں کو بھی منور کرے گی۔ یہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں گونجنے لگی، حلقہائے درس سجنے لگے اور دور دراز علاقوں سے علم کے پیاسے طلباء قافلوں کی صورت یہاں پہنچنے لگے اور اس در علم سے سیراب ہوتے رہے۔ حضرت مولانا قطب الدین گورگشتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق معروف افغان قبیلہ کاکڑ سے تھا، ایک ایسا قبیلہ جس کی تاریخ بہادری، غیرت اور دینی خدمات سے روشن ہے۔ روایت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ برصغیر تشریف لائے اور جہادی خدمات کے بعد واپس جانے کے بجائے اسی سرزمین چھج کے گاؤں گورگشتی کو اپنا مستقل مسکن بنا لیا اور یہی مستقل قیام پذیر ہو گئے۔ یوں یہ گاؤں بھی اسی بابرکت خطے چھج کا حصہ تھا جو صدیوں سے علم و عرفان کا گہوارہ، علماء و صلحاء کی آماج گاہ اور دینی و علمی خانوادوں کا مرکز چلا آ رہا ہے۔ ایک ایسا خطہ جس کی علمی فضا کو اہل نظر نے ہمیشہ سمرقند و بخارا کی یاد تازہ کرنے والا قرار دیا ہے۔
اسی عمومی علمی ماحول کے ساتھ ساتھ اس خانوادے کی آمد اور خدمات نے اس بستی کی شان کو مزید اجاگر کیا اور یہ گاؤں بھی علم و دینی وراثت کی ایک روشن علامت بن کر ابھرا۔ حضرت مولانا قطب الدین قرغشتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جید عالم اور ماہر مدرس تھے، جنہوں نے طویل عرصہ دین کی خدمت اور علم کی اشاعت میں گزارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت مولانا برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا حضرت مولانا سعاد الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی اس خطے کے ممتاز علماء میں شمار ہوتے تھے، جن کے حلقۂ درس سے بے شمار طلباء نے فیض حاصل کیا۔ یہ گویا ایک ایسا گھرانہ تھا جہاں علم صرف پڑھایا نہیں جاتا تھا بلکہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، اور یہی سنہری روایت حضرت مولانا قطب الدین قرغشتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں اپنے عروج کو پہنچی۔ اسی خانواد علم کی ایک اور درخشاں علمی شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین قرغشتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چاچا تھے، اگرچہ عمر کے اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سے کافی بڑے تھے، اسی لیے گاؤں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے مولوی صاحب اور انہیں چھوٹے مولوی صاحب کہا جاتا تھا۔ یہ نسبت خود اس خاندان کی علمی فضا اور باہمی احترام کی ایک خوبصورت جھلک پیش کرتی ہے۔ حضرت مولانا قطب الدین قرغشتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دینی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے اسی گاؤں قرغشتی میں حاصل کی۔ یہی وہ اولین درسگاہ تھی جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز فرمایا، اور جہاں علم کے ابتدائی نقوش آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب و ذہن میں ثبت ہوئے اور ذوق علم کی بنیاد پڑی۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علمی ذوق طلب کی آبیاری اور فکری ارتقاء کے لیے حضرت مولانا شاہ سعید رحمۃ اللہ علیہ ساکن زروبی ضلع مردان کی خدمت میں حاضری دی، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال تک قیام فرمایا۔ اس عرصہ قیام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے منطق، فلسفہ، ریاضی، حکمت، فقہ، اصول اور عقائد جیسے دقیق علوم میں مہارت حاصل کی۔ یہ محض تعلیم کا مرحلہ نہ تھا بلکہ ایک ایسا دور تھا جس میں فکر کو نگار ملا، ذہن کو وسعت نصیب ہوئی اور علمی بصیرت میں غیر معمولی گہرائی پیدا ہوئی۔ اسی علمی پختگی اور ذوق طلب کی تکمیل کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ تعلیم کی جانب رخ فرمایا اور اس زمانے کے عظیم علمی مرکز دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کی تعلیم حاصل کی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے دور حدیث مکمل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مکتب میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سیف الرحمن کابلی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر علماء شامل تھے۔ یہ وہ صحبت تھی جہاں علم کے ساتھ ساتھ فکر، فہم اور بصیرت بھی منتقل ہوتی تھی، اور یہی وہ ماحول تھا جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شخصیت کو مزید جلا بخشی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ممتاز مقام عطا کیا۔ حضرت مولانا قطب الدین قرغشتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کی ریاست علی گڑھ میں تدریس کا آغاز فرمایا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرس اعلیٰ مقرر ہوئے اور معقولات، منطق و فلسفہ کی اہم کتب پڑھانے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تدریس محض کتابی نہ تھا بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مشکل ترین مسائل کو اس قدر سادہ، واضح اور دل نشین انداز میں بیان فرماتے کہ گویا الجھے ہوئے عقدے خود بخود کھلتے چلے جاتے اور طلباء نہ صرف سمجھتے بلکہ علمی ذوق و شوق میں بھی اضافہ محسوس کرتے تھے۔ اسی منفرد انداز تدریس نے قلیل عرصہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اہل علم و طلباء کے نزدیک ایک ممتاز مقام عطا کر دیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس دن بدن وسیع ہوتا چلا گیا۔ اسی دوران حضرت مولانا سیف الرحمن کابلی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمدرس اور رفیق سبق رہ چکے تھے اور علمی سفر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی رفقا میں شمار ہوتے تھے، مدرسہ شاہی فتح پوری دہلی میں مدرس اعلیٰ مقرر ہوئے
انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی قابلیت اور تدریسی مہارت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی عظیم علمی مرکز میں تدریسی خدمات انجام دینے کی دعوت دی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعوت کو قبول فرمایا اور 1913 عیسوی میں مدرسہ شاہی فتح پوری دہلی تشریف لے آئے، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت وقار اور شان کے ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور مدرس اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوئے، اور یہ مدرسہ اپنے دور میں ایک عظیم علمی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا، جہاں اساتذہ کی بلندی مراتب اور علمی وقار کے باعث دور دراز علاقوں سے طلباء جوق در جوق علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے اس علمی ماحول کو مزید جلا نصیب ہوئی اور درس و تدریس میں ایک نئی روح پیدا ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دروس کی شہرت رفتہ رفتہ اطراف و اکناف میں پھیلنے لگی، یہاں تک کہ یہ ادارہ ہندوستان کے ممتاز علمی مراکز میں شمار ہونے لگا۔ اور اسی مدرسہ میں حضرت مولانا سیف الرحمن کابلی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کی کتابیں پڑھاتے تھے، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عقائد و کلام اور منطق کی کتب کی تدریس فرماتے تھے۔ دوران تعلیم و تدریس جب حضرت مولانا سیف الرحمن کابلی رحمۃ اللہ علیہ علیل ہو گئے اور ان کی بیماری نے طول پکڑا تو انہوں نے کتب حدیث کے اسباق پڑھانے کی ذمہ داری بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذمہ داری کو نہایت خوش دلی سے قبول فرمایا اور بڑی محنت، لگن اور انہماک کے ساتھ اسباق پڑھانے لگے۔ اس سے قبل بھی عقائد و معقولات کی تدریس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یکتائے روزگار میں شمار کیا جاتا تھا، مگر جب حدیث کی تدریس کا یہ عظیم باب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہوا تو اس کی برکت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم اور باکمال محدث کی حیثیت سے معروف ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی ظاہری تیاری کے تحقیق مذاہب، تفصیل و تحقیق احادیث، تفسیر و تطبیق روایات، مباحث متن و سند اور وجوہ ترجیح مذہب حنفی پر اس درجہ محققانہ اور فاضلانہ دروس دیتے کہ طلباء حیران ہو جاتے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی عظمت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور بے مثال منطق دان کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ اس کے بعد حضرت مولانا قطب الدین اور غشتوی رحمۃ اللہ علیہ بالآخر اپنے وطن کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ واپسی کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تدریسی خدمات کا آغاز سب سے پہلے مدرسہ اسلامیہ چکوال سے فرمایا، جہاں کچھ عرصہ درس و تدریس میں مشغول رہے۔ یہاں بھی علم کے پیاسے طلباء آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد جمع ہونے لگے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان و تدریسی انداز نے قلیل مدت میں ہی دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس وسعت اختیار کرتا چلا گیا۔ بعد ازاں یہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ مکڑ شریف ضلع اٹک کے پیر صاحب کی دعوت پر وہاں تشریف لے گئے، اور ان کے مدرسہ میں ایک طویل عرصے تک تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ یہاں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا درس محض ایک درس نہ تھا، بلکہ ایک روحانی و علمی فیضان تھا، جہاں طلباء نہ صرف علم حاصل کرتے بلکہ فکر، بصیرت اور ذوق تحقیق سے بھی آشنا ہوتے تھے۔ اس مدرسہ میں عام طلباء کے ساتھ ساتھ پیر صاحب کے صاحبزادگان بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے درس سے فیضیاب ہوئے۔ اس کے بعد حضرت مولانا قطب الدین اور غشتوی رحمۃ اللہ علیہ بالآخر اپنے آبائی گاؤں اور غشتی میں مستقل طور پر قیام پذیر ہو گئے اور اپنے گاؤں میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تادم آخر فی سبیل اللہ دین کی خدمت کو جاری رکھا۔ جب اطراف و اکناف میں یہ خبر پھیلی کہ حضرت مولانا قطب الدین اور غشتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں میں درس و تدریس فرما رہے ہیں، جو حدیث اور منطق دونوں میں یکتائے روزگار ہے، تو پھر علم کے پیاسے قافلوں کی صورت دور دراز علاقوں سے آنے لگے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گاؤں اور غشتی بھی ایک عظیم علمی مرکز کی حیثیت اختیار کرتا چلا گیا۔
اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عرصہ تک اپنے آبائی گاؤں میں اس مسند درس کو نہایت وقار، تسلسل اور اخلاص کے ساتھ سنبھالے رکھا، یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحات تک علم و تدریس کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث اور بالخصوص منطق میں ایسا غیر معمولی عبور عطا فرمایا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ثانی دکھائی نہ دیتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا درس حدیث ہو یا درس منطق، ہر مقام پر گہرائی، وسعت اور تحقیق کا رنگ نمایاں ہوتا تھا۔ طلباء جوک در جوک آتے اور اس در علم سے فیض لے کر واپس جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی شہرت عطا فرمائی جو صرف نام کی نہ تھی بلکہ علم، تحقیق اور تاثیر کی بنیاد پر قائم تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث اور منطق میں جو کمال حاصل تھا وہ محض اپنے زمانے تک محدود نہ رہا۔ آج بھی علمی مجالس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت، مہارت اور گہرائی کا ذکر ہوتا ہے۔ جب بھی منطق کی بات ہوتی ہے اور جب بھی حدیث کے دقیق مباحث زیر بحث آتے ہیں تو علم کے اس شاہ سوار کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ یہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غیر معمولی ذہانت اور علم کی دولت سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ تلامذہ نہایت وسیع تھا۔ سینکڑوں طلباء نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا اور ان میں ایسے جلیل القدر علماء شامل تھے جنہوں نے بعد میں خود علمی دنیا میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ ان میں سر فہرست علاقہ چھچ کی نامور علمی شخصیت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چچا محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین غورغشتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الحلیم ضروبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد السلام قندہاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الودود ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خان بہادر مارتنگ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی اکابر علماء کرام شامل ہیں۔ یہ گویا ایک ایسا علمی سلسلہ تھا جو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہو کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ حضرت مولانا قطب الدین غورغشتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب روحانی علوم کے اکتساب کا ذوق دامنگیر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کی اور پھر باقاعدہ سلوک کی منازل طے کی اور روحانی فیوض سے اپنے باطن کو منور فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نہایت باوقار، بروب اور وجیح تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ میں ایک خاص جلال اور علمی ہیبت پائی جاتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ درس سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے جاتے تو راستے میں لوگ احتراماً رک جاتے اور ادب سے کھڑے ہو جاتے۔ یہ محض ظاہری روب نہ تھا بلکہ علم، تقوی اور شخصیت کا وہ اثر تھا جو دلوں پر خود بخود قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غیر معمولی تدبر اور بصیرت عطا فرمائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی پیچیدہ معاملات، جھگڑے اور خاندانی تنازعات کو نہایت حکمت سے حل فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں وزن تھا اور فیصلے میں عدل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا قطب الدین غورغشتوی رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 110 سال کی طویل عمر عطا فرمائی اور اس طویل زندگی کا ہر لمحہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی خدمت میں گزارا۔ سینکڑوں شاگرد، ہزاروں مستفیدین اور بے شمار دل آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور فیض سے منور ہوئے۔ بالآخر یہ عظیم محدث اور بے مثال منطق دان 1950 عیسوی میں رشد و ہدایت کا یہ آفتاب اور علم و عرفان کا یہ ماہتاب گاؤں غورغشتی کے افق پر غروب ہو گیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ کبھی غروب نہیں ہوتے، وہ اپنے علم، اپنے شاگردوں اور اپنی یادوں کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے شاگرد چھوڑے جنہوں نے آپ کے علم حدیث کی روشنی اور منطق کی گہرائی کو آگے منتقل کیا اور لوگوں کے دلوں پر ایسے انمٹ نقوش چھوڑے
کہ آج تک علمی مجالس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ تاریخ کا حصہ نہیں ہوتے بلکہ تاریخ انہی سے بنتی ہے۔ وہ خود مٹ جاتے ہیں مگر اپنے پیچھے ایسا نقش چھوڑ جاتے ہیں جو صدیوں تک باقی رہتا ہے۔ جب بھی علم حدیث کی بات ہوگی، جب بھی منطق کے میدان کا ذکر ہوگا تو اس مرد مجاہد علم کا نام ضرور لیا جائے گا، اور سرزمین چھج ہمیشہ فخر سے کہے گی کہ اس نے ایسے عظیم علماء کرام کو جنم دیا جن کے فیض نے پورے عالم کو منور کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے حضرت مولوی امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، جو گاؤں میں شہزادہ جی کے نام سے معروف تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین اپنے آبائی گاؤں غور گشتی میں ہوئی، اور یوں سرزمین غور گشتی نے اپنے اس عظیم فرزند کو ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں لے لیا۔ حضرت مولانا قطب الدین غورگشتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 3 نکاح کیے، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 7 صاحبزادوں سے نوازا، جن میں حضرت مولانا فضل متین صاحب دامت برکاتہم العالیہ حیات ہے اور آج کل انگلینڈ میں مقیم ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ حضرت مولانا قطب الدین غورگشتوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علم، علماء، طلباء اور مدارس سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔